بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فراست سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ ناظرین، کل مولانا فضل الرحمان کی پیپلز پارٹی کے وفد سے ملاقات ہوئی، پھر اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات ہوئی۔ دونوں پارٹیوں کی جانب سے پہلے لیگل ٹیم جو ہے JUIF کی اور پیپلز پارٹی کی، انہوں نے جو ہے وہ مسودہ شیئر کیا، اس کے اوپر جو ہے وہ معاملات طے کیے، اور پھر 2.5-3 گھنٹے کی میٹنگ کے بعد بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات ہوئی۔ اس میں جب ان کا وہ فائنل ہو گیا آئینی ترامیم کے حوالے سے، اور پھر ان دونوں نے پریس کانفرنس کی۔ اب اس پریس کانفرنس کے بعد مولانا فضل الرحمان کا یہ کہنا کہ آئینی ترامیم پر ہم دونوں پارٹیوں نے اتفاق کر لی ہے۔ ایک تو تحریک انصاف کے لوگوں نے تنقید کرنا شروع کر دی مولانا فضل الرحمان پر۔ بھائی حوصلہ کر لیں، ابھی آپ اتنی جلدی کیا ہے؟ آپ لوگ اگر کسی کو سپورٹ کرنا ہے تو آپ اس کو آسمان پر چڑھا دیتے ہیں، اور اگر آپ نے کسی کو سپورٹ نہیں کرنا، اس پر تنقید کرنی ہے، تو جیسے ہی کچھ ہوتا ہے آپ ویریفائی نہیں کرتے، ابھی صبر نہیں کرتے، حوصلہ نہیں کرتے، تحمل کا مظاہرہ نہیں کرتے، اور اسے آسمان سے اٹھا کے نیچے گرا دیتے ہیں۔ یہی مولانا فضل الرحمان تھے۔ جب آپ وہ حکومت میں تھے تو آپ نے مولانا فضل الرحمان کو کیا کچھ نہیں کہہ دیا، اور جب آپ حکومت سے اپوزیشن میں چلے گئے اور آئینی ترامیم کا معاملہ آیا تو مولانا فضل الرحمان کی جب آپ کو ضرورت پڑی تو آپ نے پھر انہی مولانا کے گیت گانے شروع کر دیے، اور پھر کہنا یہ شروع کر دیا مولانا صاحب اس لیے کر رہے ہیں کہ سوشل میڈیا ٹیم بڑی ایکٹیو ہے۔ بھائی سوشل میڈیا ٹیم بڑی ایکٹیو ہے، سوشل میڈیا ٹیم ایکٹیو ہے تو کیا کر لیا آپ نے؟ ملک کے اندر جو 2 سالوں سے حالات ہو رہے ہیں تو کسی کو اثر ہوا ہے؟ تو مولانا فضل الرحمان کا کیا جانا تھا؟ جہاں آپ پہلے گالیاں دیتے رہے ہیں وہاں آپ دوبارہ گالیاں دے دیں گے تو آپ کے اس تنقید سے اسے تو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا۔ اب آپ کی محتاجی تھی، حکومت بھی گھٹنے پکڑ رہی تھی، گوڑے گٹے پکڑ رہی تھی مولانا فضل الرحمان کی، اور تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں وہ بھی مولانا فضل الرحمان کے قدموں میں جا کے گرے ہوئے تھے۔ تو لہٰذا ابھی صبر کر جائیں، حوصلہ کر لیں۔ مولانا فضل الرحمان نے اپنا آئینی مسودہ جو ہے اس پر پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو جو ہے وہ منا لیا ہے۔ اب کیسے؟ میں نے آپ کو پہلے بھی اپنی پچھلی ویڈیوز میں کہا کہ مولانا فضل الرحمان اور پیپلز پارٹی کے مسودے کے اندر جو آئینی ترمیمی کا جو مسودہ ہے اس کے اندر صرف ایک چیز کا فرق آ رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کانسٹیٹیوشنل بینچ چاہتے ہیں اور پیپلز پارٹی آئینی عدالت چاہتی ہے۔ باقی ملٹری کورٹ یہ چیزیں جو جتنی بھی مزید تھیں اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی اتفاق نہیں تھا، نہ مولانا کے مسودے میں وہ چیزیں شامل تھیں اور نہ ہی پیپلز پارٹی کے مسودے میں شامل تھیں۔ مین فوکس جو تھا ان کا وہ یہ اس بات پر تھا، آئینی عدالت اور ادھر سے آئینی بینچ۔ جو نون لیگ کا مسودہ تھا اس میں کسی قسم کا کوئی وہ نہیں تھا۔ جو مبینہ طور پر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے مسودہ پہنچایا گیا تھا جس کا اعتراف جو بیرسٹر اس کے ہیں فاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، انہوں نے کہا تھا کہ مجھے مسودہ مل گیا، مطلب یہ کہ ان کو بھی کسی کی طرف سے بھیجا گیا تھا۔ جب یہ 15 ستمبر کی بات میں کر رہا ہوں آپ سے، تو اس کا مطلب ہے ان کا مسودہ جو ابھی آیا ہے اس کا جو خط و خال سامنے آیا ہے، جو پبلکلی تو وہ نہیں آیا ریٹن میں اس میں، لیکن اس کے جو نکات سامنے آئے اس کے اندر وہ ہو بہو وہی نکات ہیں جو پہلے مسودے کے اندر شامل تھے۔ اب ناظرین، مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو زرداری میں کیا طے پایا کہ مولانا فضل الرحمان نے بلاول بھٹو زرداری کو ایک سٹیپ پیچھے لینے پر جو ہے وہ راضی کر لیا، اور بلاول بھٹو زرداری اپنی آئینی عدالت کے موقف سے پیچھے ہٹ گئے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان کی بات پر انہوں نے اعتماد کر لیا ہے اور اس پر ایگری کر گئے ہیں کہ آئینی بینچ جو ہے سپریم کورٹ میں تشکیل دیا جائے گا۔ اب ناظرین خبریں چلیں کہ جناب آئینی ترمیم پاس ہو گئیں، آئینی ترمیم پاس ہو جائیں گی مولانا فضل الرحمان کی اس پریس کانفرنس کے بعد۔ اب آج جو ہے وہ نواز شریف سے ملاقات ہوگی اور اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی جو ہے پیپلز پارٹی اور جو مولانا فضل الرحمان کا مسودہ ہے وہ نواز شریف سے جو ہے اس کو اعتماد میں لیا جائے گا۔ اب وہ اسے مسترد کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یا ان کو وہ متفق ہوتے ہیں، اور پھر جو ہے 17 تاریخ کو پارلیمنٹ کا قومی اسمبلی کا اور سینٹ کا اجلاس بلایا جائے گا اور اس میں ترامیم پاس کی جائیں گی۔ لیکن اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان نے دوسری بات یہ کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایسی آئینی ترامیم ہوں جس میں اپوزیشن پارٹیاں بھی جو ہے وہ متفق ہوں اور پھر ہم اسے پاس کروائیں، مطلب کہ پی ٹی آئی کو بھی مسودہ دکھایا جائے گا اور ان کو بھی اعتماد میں لیا جائے گا۔ اب پی ٹی آئی جو ہے وہ اس پر اتفاق کر جائے گی، اس کی وجہ کہ آئینی عدالت نکل گئی، اور دوسرا تھا ان کا چیف جسٹس کی تعیناتی کے لیے 3 کا پینل یا 5 کا پینل جو نون لیگ کہہ رہی ہے۔ تو ان میں اتفاق یہ ہوا ہے جناب کہ کوئی پینل نہیں جائے گا۔ بلاول بھٹو زرداری 18ویں ترمیم پر
اتفاق کر گئے ہیں کہ 18ویں ترمیم دوبارہ بحال ہو، جو کہ 19ویں ترمیم اس وقت کے چیف جسٹس افتخار چودھری نے ختم کروائی تھی۔ ختم سے مراد یہ ہے کہ وہ آئینی ترمیم 19ویں لے کر آئے تھے اور اس کے اندر حکومت کو بلیک میل کیا تھا کہ میں 18ویں ترمیم کو سپریم کورٹ کی طرف سے مسترد کر دوں گا، اسے ریجیکٹ کر دوں گا، تو پھر حکومت نے 19ویں ترمیم جو ہے وہ پاس کروائی تھی۔ اب 19ویں ترمیم کے اندر کیا تھا؟ 19ویں ترمیم کے اندر یہ تھا کہ جو چیف جسٹس کی تعیناتی ہوگی وہ جو ہے اس میں جو ہائی کورٹ کے ججز یا سپریم کورٹ میں ججز کی تعیناتی ہوگی اس کے اندر پارلیمان کے جو ہے وہ ممبرز نہیں ہوں گے، جبکہ 18ویں ترمیم میں تھا کہ 4 جو ہیں وہ ممبر 2 قومی اسمبلی سے اور 2 سینٹ سے، ایک حکومت کا اور ایک اپوزیشن کا۔ اسی طریقے سے ہی پھر یعنی کہ دونوں جو وہ ہیں سینٹ اور قومی اسمبلی، ان دونوں سے 2 اپوزیشن اور 2 حکومت کے 4 ممبران جو ہیں وہ جوڈیشل کمیشن کے ممبر ہوں گے۔ اب 19ویں ترمیم میں پارلیمانی پارٹی کے اختیارات ختم کر دیے، ان کے ممبران کو اس میں شامل نہیں کیا گیا۔ اب اس میں جو سپریم کورٹ کے جج کی تعیناتی، ہائی کورٹ کے جج کی تعیناتی کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس میں جوڈیشل کمیشن کے 11 ارکان ہوتے ہیں۔ 11 ارکان میں سے 5 سپریم کورٹ کے ججز ہوتے ہیں، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس، اور اس کے بعد پھر سینئر ترین 4 ججز، یہ 5 ججز ہو گئے، اور ایک جج جو ہے وہ ریٹائرڈ ہوتا ہے اس جوڈیشل کمیشن کے ارکان کے اندر۔ اور حکومت کی طرف سے کیا ہوتا ہے؟ اٹارنی جنرل ہوتا ہے اور وفاقی وزیر قانون ہوتا ہے، اور ایک سپریم کورٹ پاکستان بار کونسل کا ممبر ہوتا ہے جو سپریم کورٹ کا سینئر وکیل ہوتا ہے۔ اب پاکستان بار کونسل کا جو ممبر ہوتا ہے وہ سم ٹائم حکومت کے ساتھ ہوتا ہے، سم ٹائم نہیں ہوتا، لیکن 2 ارکان جو ہیں وہ حکومت کے ہوتے ہیں، ایک وفاقی وزیر قانون اور ایک جو ہے اس کا اٹارنی جنرل آف پاکستان۔ اب ان کے ممبران کی تعداد کم ہوتی ہے، اور پھر جو جوڈیشل کمیشن کی طرف سے فائنل کر دیا جاتا ہے تو پھر پارلیمانی کمیٹی کے پاس جب ججز کی تعیناتی کے لیے وہ لسٹ جاتی ہے کہ ہم نے اس نام پر اتفاق کر لیا جوڈیشل کمیشن نے، تو پھر پارلیمانی کمیٹی اس نام پر متفق ہو جاتی ہے اور وہ سائن کر دیتی ہے، اور اس کے بعد پھر صدر جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیتے ہیں۔ اب معاملہ چلا گیا 18ویں ترمیم پر، مطلب یہ کہ 4 ارکان جو ہیں وہ شامل ہوں گے ججز کی تعیناتی پر، لیکن 18ویں ترمیم کے اندر کیا تھا کہ سینئر ترین جو جج ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہوگا۔ مطلب یہ کہ مولانا فضل الرحمان نے انہیں ایگری کر لیا، اور اب جسٹس منصور علی شاہ 25 اکتوبر کو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنے گھر کو روانہ ہو جائیں گے، اور جسٹس منصور علی شاہ 26 تاریخ کو انشاءاللہ تعالی اپنا وہ چیف جسٹس آف پاکستان کا حلف اٹھائیں گے۔ اب تھوڑا حوصلہ یہاں کر لینا چاہیے پی ٹی آئی کو۔ دوسری جو سب سے بڑی جیت ہوئی ہے پی ٹی آئی کی، مولانا فضل الرحمان کو بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ آرٹیکل 8 کے اندر جو ہے نا وہ ہم ترمیم کر لیں۔ اس ترمیم میں کیا ہے کہ ملٹری کورٹس کے اندر سویلین کا ٹرائل جو ہے ہم اس کو کر دیتے ہیں۔ تو مولانا فضل الرحمان نے کہا نہیں، اب ہمارے تعلقات پی ٹی آئی سے بہتر ہو رہے ہیں، تو آپ ذرا حوصلہ کر لیں، سویلین کا ٹرائل جو ہے وہ ملٹری کورٹ کے اندر نہیں ہوگا۔ یہ دوبارہ اگر آج ہم اس کی اجازت دیں گے تو کل آپ بھی اس کے گیڑے میں آ جائیں گے، اور اس کے بعد پھر دوسری پارٹیاں بھی جو ہیں، ہم سب لوگ جو ہے نا وہ پھر بھگتنا پڑ جائے گا۔ تو ابھی حوصلہ کر لیں، یہ ہم نے ایسا ہرگز نہیں کرنا۔ تو بلاول بھٹو زرداری نے جناب پھر کہا کہ مولانا فضل الرحمان کی اس بات سے بھی اتفاق کر لیا۔ اب سارے سینیریو کے اندر جو پیپلز پارٹی ہے وہ کیا حاصل کر سکی؟ پیپلز پارٹی نے جو 18ویں ترمیم کا ہمیشہ کریڈٹ لیتی ہے، اور نو ڈاؤٹ کہ پیپلز پارٹی 18ویں ترمیم میں صوبوں کے اختیارات وغیرہ جو 18ویں ترمیم کا جو تھا وہ سارا کا سارا صحرا جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو جاتا ہے، تو وہ دوبارہ کامیاب ہو گئی ہے کہ ہم 18ویں ترمیم جو ہم نے بنائی تھی اسی کے مطابق جو ہے وہ ججز کی تعیناتی ہوگی، اور ان ججز کی تعیناتی کے اندر یہ ہوگا کہ اب 4 جو ہیں وہ پارلیمنٹیرینز جائیں گے، 2 سینٹ سے جائیں گے اور 2 قومی اسمبلی سے جائیں گے، 4 ہوں گے، 2 اپوزیشن کی ہوں گی نمائندگی ہوگی اور 2 حکومت کے ارکان کی نمائندگی ہوگی۔ تو یہ ساری جیت ہے مولانا فضل الرحمان کی، اور اس میں جیت ہے پی ٹی آئی کی، ٹھیک ہے۔ اور آج جب نواز شریف صاحب وہ درجنوں کھانے پکیں گے، مٹن کباب، دیسی مرغا، ٹھیک ہے، نہ جانے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہوں گی، آج دعوت ہوگی کہ جی آ رہا ہے، جی وفد آ رہا ہے پیپلز پارٹی کا، مولانا فضل الرحمان آ رہے ہیں، کھانے کی دعوت ہوگی۔ جب کھانے کی دعوت ہوگی اور اس کے بعد جب مسودہ پیش کیا جائے گا میاں نواز شریف صاحب کو، تو وہ بیچارے پھر صدمے میں چلے جائیں گے۔ 111 یا 112 سیٹس ہیں ان کی قومی اسمبلی کے اندر، اور ایک 8 سیٹوں والے مولانا فضل الرحمان اور 55-58 سیٹوں والے پیپلز پارٹی۔ ظاہری بات ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی بات جو ہے اس کو جو ہے اس سے متفق ہونا پڑے گا نا۔ پیپلز پارٹی جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کی بات سے متفق ہوئی ہے، تو اب 8 جو ممبران قومی اسمبلی اور 5 سینٹ کے اندر جن کی سیٹیں ہیں، اس پارٹی کی جو ہے وہ بات کو مانا جائے گا، تسلیم کیا جائے گا۔ تو کتنی بڑی ہار ہے نواز شریف کی کہ وہ 111-112 سیٹیں ہونے کے باوجود جو ہے وہ 8 سیٹیں اور 5 سینٹ کی سیٹیں جو ہیں اس کی بات پر یقین کریں گے۔ اور پھر یا کیا ہو سکتا ہے کہ اگر حکومت نہ مانی، حکومت سے مراد نون لیگ نہ مانی،
تو پھر ظاہری بات ہے کہ مولانا فضل الرحمان اور پیپلز پارٹی تو اب ایک پیج پر آ گئے ہیں، تو پھر آئینی ترمیم ہو سکتا ہے کہ حکومت کہے گی اب ہمیں تو کوئی مفاد حاصل ہے نہیں، ہم تو جو چاہ رہے تھے وہ تو ہمیں ملنا نہیں ہے، تو پھر لہٰذا جو 17 تاریخ کو اب سینٹ کا یا قومی اسمبلی کا ہم اجلاس بلانے جا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس کو مؤخر کیا جائے۔ یہ میرا تجزیہ کہ ہو سکتا ہے کہ آج رات کی میٹنگ کے بعد قومی اسمبلی کا اجلاس یا سینٹ کا اجلاس جو ہے وہ یا تو مؤخر ہو سکتا ہے، لیٹ ہو سکتا ہے کہ اب تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں۔ دوسری صورت کیا ہے کہ یا پھر نون لیگ جو ہے وہ اپنی عزت بچانے کے لیے مولانا فضل الرحمان اور پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ مل کر آئینی ترمیم کرا لیں گی تاکہ ٹھیک ہے ہم کر لیتے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہوتی ہے۔ دوسری طرف حکومت پورا زور لگا رہی ہے، لوگوں کے بچوں کو اغوا کیا جا رہا ہے۔ سینیٹر ڈاکٹر زرکا ہیں، ان کے حوالے سے خبر آ رہی ہے کہ ان کے بیٹے کو جو ہے وہ اغوا کر لیا گیا ہے، اور اس طریقے سے پتہ نہیں کن کن لوگوں کو آپ ممبران اسمبلی کو اغوا کر رہے ہیں، کسی کے رشتہ داروں کو اٹھا رہے ہیں، کسی کو بلیک میل کر رہے ہیں، صرف کیا کہ آئینی ترمیم کے لیے ہم نے 17 تاریخ کو ووٹ لینا ہے، اور 17 تاریخ کو جو کل چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں وہ آئینی ترمیم کے حوالے سے جو ہے سپریم کورٹ کے اندر انہوں نے سماعت بھی مقرر کر رکھی ہے، اور قاضی فائز عیسیٰ کے اب گنتی کے دن رہ گئے ہیں۔ تو 26 تاریخ کو نہ تو اب آئینی عدالت ہوگی اور نہ ہی قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے، اور نہ ہی آئینی عدالت جب نہیں ہوگی تو پھر قاضی فائز عیسیٰ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور ہاں 65 سے 68 سال والا جو ہے وہ بھی اس کے اندر مولانا فضل الرحمان نے کہا کسی کی مدت ملازمت جو ہے وہ ہم نے نہیں بڑھانی، کسی کی ایج نہیں بڑھانی کہ بھئی سپریم کورٹ کے جج جو ہیں وہ 65 سال ہوں، اور وفاقی جب وفاقی آئینی عدالت ہی نہیں تو پھر جج کی جو ہے وہ ایج کا کیا کرنا ہے۔